ہدیہ کی ہے، تو وہ جو انہیں ہدیہ کیا تھا کیا وہ چندے کا مال تھا، وہ صدقے کا مال تھا، وہ زکوٰۃ کا مال تھا؟ نہیں میرے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان مہاجرین کے پاکستان سے چلے جانے کے بعد ہمارے بہت سے دوستوں نے تحریریں لکھی، ان پر تبصرے کیے کہ جس وقت وہ ہمارے ملک کے اندر آئے تھے ان کے پاس رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے نہیں تھا، رہائش کا انتظام ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں کو صاف کیا، راستوں کو صاف کیا، گھروں کی بنیادوں کو کھودا، نالیاں صاف کی اور منڈیوں کے اندر کام کیا۔ انہوں نے چنوں کی ریڑیاں لگائیں، جوتوں کی ریڑیاں لگائیں، غرض دنیا جہاں کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انہوں نے کیا، بڑے سے بڑا کام بھی انہوں نے کیا۔ اور وہ کام کرنے کے بعد جس وقت ہمارے اداروں نے، حکومت نے ان کو واپسی کا کہا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر یہیں پر چلے گئے۔ یہاں سے وہ اگر گئے ہیں اپنی ملکیت کہ جس کو وہ منتقل کر سکتے تھے اس کو تو لے کر گئے ہیں، لیکن جن جو چیزوں کو منتقل نہیں کر سکتے تھے، غیر منقولی چیزیں، وہ ساری کی ساری یہیں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارا ملک یہیں پر چھوڑ دیا ہے، ہماری تجارت، ہماری معیشت، سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور اپنی جو کرنسی تھی وہ بھی بدلوا کر گئے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ کام جو بھی کرنا ہے اپنا کرنا ہے، کسی کی کام کی طرف نگاہ نہیں رکھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی محنت کر رہا ہے کسی رخ کے اوپر، وہ ترقی کر رہا ہے، اس رخ کو دیکھ کر اسی راستے کے اوپر آپ بھی محنت کریں اگر آپ کی خواہش ہے، لیکن کسی سے چھیننا نہیں ہے، کسی کے اوپر حسد نہیں کرنا ہے، اور اگر چیز پسند نہیں آتی ہے تو اس شخص کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کو اپنے راستے کے اوپر جانے دینا ہے۔ یہ وہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں۔ اور دوسرا سبق انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے کہ محنت کرنی ہے، اس محنت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، مشقت یہ برداشت کرنی ہے، اگرچہ تھوڑی کرنی ہے، اس کا حاصل اگرچہ تھوڑا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور کم سے کم سرمایہ کے ساتھ کام کر دینا ہے، زیادہ کی لالچ کے اندر نہیں جانا ہے۔ زیادہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو کم سے کم کے اوپر اپنے معاملے کو طے کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہر ایک چیز کو بہادری کے ساتھ لے کر جانا ہے، اس کی سوچ بچار کرنی ہے کہ فلاں معاملہ کس طرح ہوتا ہے۔ تجارت کو لے لے، چیز کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور اس کو کہاں پر جا کر خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے اس کی خریداری کرنی ہے، کس طریقے سے جا کر اس کو آگے فروخت کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں وہ سکھلا کر گئے ہیں۔ اور ہمارا ملک وہ ساتھ نہیں لے کر گئے، ہمارا ملک یہیں پر ہمارے پاس ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے ہمارے ملک کے خلاف جا کر باتیں کی، سارا کچھ کیا، اچھے برے ہوتے ہیں، ہر شعبے کے اندر، ہر جگہ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ ہمارا ملک یہیں پر چھوڑ کر گئے، ہماری معیشت یہیں پر چلتی ہوئی چھوڑ کر گئے، ہماری معیشت کو وہ نقصان نہیں پہنچا کر گئے۔ جیسی بھی معیشت ہے، جس نوعیت پر اور جس سطح پر چل رہی ہے اس سطح پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ اسی چیز کو ہم لے کر آگے یہاں سے چلے، آگے اس سے نیچے نہ آئیں۔ جو کام ہمارے افغان بھائی کر رہے تھے اسی نوعیت سے، اسی سطح سے اس کام کو لے کر اوپر چلیں۔ ضرور کسی نہ کسی کے حوالے وہ کر گئے ہیں، اگر اس سطح سے اوپر لے کر چلیں گے تو یہاں پر رہنے کا، ان کا یہاں پر رہنے کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ اگر وہ آئے، وہ اپنا کام کر کر، معیشت کر کر چلے گئے، اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم صرف اس وقت یہ کہہ سکیں گے کہ یار وہ آئے ہمارے ملک اور کھا کر چلے گئے، ہمارے ملک کو انہوں نے لوٹا اور لے کر چلے گئے۔ لیکن میرے دوستو ایک چیز تسلیم کرنے کی ہے کہ انہوں نے محنت جو کی تھی وہ زیرو سے شروع کی تھی، میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کچے مکان تھے ان کے، رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی، انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا
یہ صبح کے وقت ان کے بچے جو ہے وہ جاتے تھے منڈی کے اندر، اور جو فروٹ اور جو سبزی بچ جاتی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فروٹ اور سبزیاں وہ جو ہے اس کی ایک طرف خراب ہوتی یا کوئی زخمی قسم کا اس طرح کی چیزیں وہ فری کے اندر لے آتے، ان کو کاٹتے اور ان کو پکا کر کھاتے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہی پٹھان بوریوں کے حساب سے، پیٹیوں کے حساب سے اور بنڈلوں کے حساب سے چیزیں اپنے گھروں کے اندر منڈیوں سے خرید کر تازی لے کر جا رہے تھے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، کم سے کم سرمایہ سے اپنے ہم کام شروع کریں، کم سے کم سطح سے اپنے آپ کو اٹھانا شروع کریں، بڑی سطح کی سوچ نہ سوچیں، لاکھوں ہوں گے پھر لے کر چلوں گا۔ اور اس سے کیا ہوگا، ہمارے اندر خودداری آئے گی، ہمیں پھر چھوٹے چھوٹے جو ہماری مصنوعی جن کے اندر ہماری ضروریات پھنسی ہوئی ہیں ان کی طرف پھر ہماری نگاہ نہیں جائے گی، ہم اپنے پاؤں کے اوپر خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو، اپنی نسلوں کو مضبوط کر سکیں گے۔ ان سب کے مضبوط ہونے کے ساتھ کیا چیز مضبوط ہوگی؟ اسلام مضبوط ہوگا، مسلمان مضبوط ہوگا۔ جس وقت دنیا کے اندر معیشت اور مسلمان کی تجارت مضبوط تھی، اس وقت مسلمان نے پوری کی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ ہم بزرگوں کی قصے پڑھتے ہیں کہ جو فقیر تھے اور انہوں نے پھٹے پرانے اور سادے کپڑے پہنتے تھے، لیکن فلاں بزرگ کو جس وقت ہدیہ دینے لگے، لاکھوں اشرفیاں اور لاکھوں دینار انہوں نے وہ جو ہے ہدیہ کی ہے، تو وہ جو انہیں ہدیہ کیا تھا کیا وہ چندے کا مال تھا، وہ صدقے کا مال تھا، وہ زکوٰۃ کا مال تھا؟ نہیں میرے دوستو، انہوں نے تجارت کی تھی، اور اس تجارت کے بدلے پر جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے کر اور تجارت جس وقت وہ کر قرآن اور حدیث کے سامنے جس وقت وہ بیٹھتے تھے، وہ تو ان کے دل کی بات نکلتی تھی، وہ شریعت کے مطابق بولتے تھے، وہ پھر کسی کی طرف نگاہ نہیں رکھتے تھے۔ یہی چیز ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے، یہی چیز ہمیں قرآن پاک نے سکھلائی ہے، یہی چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ایک پہلو کے اندر چلنے کے ہمیں راستہ بتلایا ہے، اس کو صرف سیکھ کر اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آج کا یہ جو ٹاپک تھا، میں آج ایک جگہ پر گیا اور جا کر میں نے سارا منظر دیکھا کہ ایک افغان اپنے چلتے سیٹ اپ چھوڑ کر گئے، کئی دکانیں خالی ہوئی ہیں، وہ جگہ میں نے جا کر دیکھی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس رخ کے اوپر جو خریداری ہے، جو گاہک ہے یا جو خریدنے والے لوگ ہیں، ان کا رخ بالکل اسی طرح ہے۔ وہ آتے ہیں پوچھ کر چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں پوچھ کر چلے جاتے ہیں، فلاں چیز نہیں جی، وہ افغان تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے دوست اور ہمارے معاشرے کے پاکستانی لوگ حقارت سے کہتے ہیں افغانی تھے جی چلے گئے۔ میرے دوستوں وہ افغانی تھے، وہ چلے گئے، معیشت چھوڑ کر گئے، اس معیشت کو پکڑے ہم، ہمارا ملک اس سے مضبوط ہوگا، ہماری نسلیں مضبوط ہوں گی اور اسلام مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور 2 جمع 2 4 کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تجارت کے اندر اور ہمارے ان کاروباروں کے اندر برکت نصیب فرمائے، ہمیں تجارت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔